جی یہ حدیث ہماری ہے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ بن زید انصاری یہ انصار کے قبیلہ خزرج سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ میں یہ شریک تھے اور یہ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اور پھر ان کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے یکم ہجری میں تو نماز جو ہے باقاعدہ فرض کر دی گئی تھی۔ تو نماز کے لیے صحابہ کو جمع کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس پہ غور و فکر ہو رہا تھا۔ تو ہر کوئی صحابی جو ہے مختلف قسم کی رائے دے رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ ہم ہندوؤں کی طرح وہ جو بجاتے ہیں ڈھول جو بھی گھنٹی وہ بجاتے ہیں، کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ہم بجاتے ہیں آواز نکالتے ہیں، کسی نے کہا کہ آتش پرستوں کی طرح آگ اونچی جگہ پہ جلا دی جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا۔ تو عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ یہ بھی بہت فکر مند تھے اس بات کو جاننے کے لیے کہ آخر ایسا کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اسی فکر میں غلطاں یہ گھر تشریف لے گئے اور جا کے رات کو آرام کیا، سو گئے۔ رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی ناقوس اٹھائے جا رہے ہیں، یعنی ایک بڑا سا باجے قسم کی ہوتی ہے کوئی چیز۔ تو یہ کہنے لگے یہ مجھے دے دو۔ کہنے لگے تم کیا کرو گے؟ کہتے ہم اس کو ہے نا اونچی آواز سے بجایا کریں گے، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ تو وہ آدمی کہنے لگے تم اس سے بہتر چیز نہ بتائیں۔ وہ فرمانے لگے ضرور، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تم یہ کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی یہ والے کلمات جو اذان کے آج کل ہم سنتے ہیں مسجدوں میں نماز کے وقت میں۔ تو عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی فکر دیکھیں اور پھر اللہ کی طرف سے عطا بھی دیکھیں۔ یہ صبح بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے۔ ہم جو کل فکر کر رہے تھے نا کہ ہم کیا کہیں، نماز کے لیے کیسے بلائیں، تو مجھے اس طرح سے خواب میں دکھایا گیا اللہ کے رسول یہ اس طرح۔ آپ نے فرمایا خواب سچا ہے، جاؤ بلال ان کے ساتھ جاؤ، جیسے یہ کلمات دہراتے ہیں تم ویسے بلند آواز سے کہتے جاؤ۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی وضاحت آتی ہے، شاید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن عبداللہ بن زید بدری انصاری عبداللہ بن زید انصاری جو تھے وہ بیمار تھے، اس لیے وہ خود اونچی آواز سے اذان نہیں کہہ پا رہے تھے، ورنہ نبی پاک انہی کو مقرر فرما دیتے کہ وہ اذان کہیں۔ تو پھر اس لیے حضرت بلال کو ساتھ بھیجا اور انہوں نے بآواز بلند اس اذان کو دہرایا۔ یہ ہے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا خواب اور فکر جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی بھی فکر میں مبتلا ہوں، کسی بھی مسئلے کو بہتر طریقے سے جاننا چاہتے ہوں اور اس میں لگ جائیں، جت جائیں، اپنے آپ کو ذہنی فکری طور پہ لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا حل عطا فرما دیتے ہیں اپنی جناب سے، یا تو کسی ایسے شخص کے ذریعے یا خواب کے ذریعے یا کسی اس کی ایک اور مثال، یہ تو صحابی تھے نا نبی پاک کے، ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ساری دنیا کی عظمتیں فضیلتیں ان کے قدموں کی دھول پہ نثار۔ تو جس شخص نے سلائی مشین بنائی ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے سوئی سے کپڑے سیے جاتے تھے نا، اور سوئی کا ناکا کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کے پچھلے حصے میں، اس کی چونچ کی طرف نہیں ہوتا۔ تو پہلے سوئی اس نے بھی اسی طرح سے بنائی مشین، سلائی مشین، تو وہ اس سے جب کپڑے سیتا تھا تو وہ سلتے نہیں تھے صحیح طرح سے نا، اور پھر جو ہے وہ اس فکر میں غلطہ رہتا تھا کہ کیسے اس کو مزید بہتر بنایا جائے۔ وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، لیکن جب کوئی شخص کسی بھی کام میں لگ جاتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس میں اللہ نے انسان کا لفظ استعمال کیا، مسلمان یا مومن کا نہیں۔ کافر بھی کوشش میں لگے گا کسی بھی کام کے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیابی دیں گے، کوئی غیر مسلم بھی لگے گا اللہ اس کو بھی کامیابی دیں گے۔ تو وہ شخص جو اسی فکر میں تھا کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے، وہ رات کو سویا ہوا تھا، ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنگل میں گیا ہے اور وہاں پہ اس کو جنگلی انسان نہیں ہوتے جو جنگل میں رہتے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو ایک جگہ پہ باندھ دیا اور اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ مارنے کے لیے آگے بڑھنے والوں کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور ایک شخص کے نیزے کی نوک میں سوراخ ہویا ہوا ہے، یعنی چونچ والی سائڈ میں۔ نیزے کا پتہ ہے نا، لمبا سا ہوتا ہے ڈنڈا، اس کے آگے ایک پھل سا لگا ہوتا ہے تو کون نما، یعنی چھری کی طرح، تو وہ چھری کی جو اگلا سرا تھا اس میں سوراخ ہویا ہوا ہے۔ اب اس کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی اور ایک دم سے پکار اٹھا میں نے پا لیا، مجھے مل گیا اس کا جواب۔ پھر اس نے مشین کی، سلائی مشین کی جو سرا ہوتا ہے یعنی نوک ہوتی ہے، اس میں سوراخ کیا اور مشین کام کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نواز دیا کرتے ہیں جب بھی کوئی فکر میں غلطہ ہوتے ہیں۔ ایسے کسی سائنسدان سے کسی نے کہا تھا کہ سائنسدان کرتے کیا ہیں، ایک حادثہ ہوتا ہے اس سے ان کو ان کا حل مل جاتا ہے،
تو اس میں اتنی کمال کی کون سی بات ہے؟ تو سائنسدان نے جواب دیا تھا ہاں تم صحیح کہتے ہو، لیکن یہ حادثے صرف سائنسدانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، جو فکر میں لگا ہے، جس کام میں جوتا ہے، اللہ تعالیٰ راہیں بھی اس کے لیے کھولتے ہیں۔ تو یہاں سے ان سارے باتوں سے، سارے کاموں سے، مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلا اگر ہم دین کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنے اندر فکر پیدا کرتے ہیں، طلب اور تڑپ پیدا کر دیتے ہیں، اضطراب میں رہتے ہیں، تو اللہ بھی دین کی طرف چلنے کے لیے اس کے لیے راہیں کھول دیا کرتے ہیں، اس کی راہیں آسان کر دیا کرتے ہیں، اس کو ایسے مواقع فراہم کر دیا کرتے ہیں کہ وہ دین پہ عمل کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔